بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّ عَرَضٍ تَرَكَ أَهْلُهَا إِمَارَتَهَا فَالْمُحْيِي أَحَقُّ بِهَا وَعَلَيْهِ تسقها لأربابها۔ بات چل رہی تھی بنجر اور بے آباد زمینوں کو آباد کرنے کی۔ اس فہرست میں فرماتے ہیں اگر ایک زمین کے کسی زمانے کوئی مالک تھے لیکن وہ لوگ اس زمینوں کو اب چھوڑ گئے، ترک کر دے، اور ان کے اس ترک کرنے کی وجہ سے وہ زمینیں بے آباد ہو گئی ہیں، اب وہ بنجر پڑی ہیں۔ فَالْمُحْيِي أَحَقُّ بِهَا۔ اب اگر کوئی اور بندہ آ کر ان زمینوں کو آباد کرتا ہے تو اس زمین پر اس آباد کرنے والے کا حق زیادہ ہوگا بنسبت ان کے کہ جو اس کے سابقہ مالک تھے۔ یہاں توجہ کرنے ایک دقیق لفظ ہے، فرماتے ہیں کیا فَالْمُحْيِي أَحَقُّ بِهَا، کہ آباد کرنے والے کو ان زمینوں پر زیادہ حق ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ محیی ان کا مالک بن جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، پیچھے جو بات چلی تھی کہ جن کا سابقاً کوئی مالک تھا کہ جو اس کو زندہ کرتا ہے، اگر وہ قصد تملک کرتا ہے تو مالک بن جائے گا۔ اس مسئلے کو پوری توجہ سے کہ جو زمین یہ بندہ آباد کرنے جا رہا ہے اس زمین کے پہلے مالک تھے لیکن وہ اب ان زمینوں کو چھوڑ گئے، وہ چلے گئے، برباد ہو گئی، بنجر ہو گئی، اس نے جا کر اس کو آباد کیا ہے۔ پوری توجہ میری جان، تو آباد کرنے کی وجہ سے یہ اس کا مالک نہیں بنے گا، ملکیت انہی کی رہے گی جن کی پہلے تھی۔ ہاں، احق بہا، البتہ اس زمین سے استفادہ کرنا، اس میں کاشتکاری وغیرہ یہ وہ، اس لحاظ سے اس کا اس پر حق زیادہ ہوگا۔ اور پھر مالکوں کو کیا ملے گا؟ وَعَلَيْهِ تَسْقُوا لِأَرْبَابِهَا، جو اصل مالک زمین تھے نا ان کو یہ ان کی اس زمین کی اجرت دے گا۔ بات سمجھ آ گیا؟ آج اس کی اجرت ان کو دے گا۔ اس لیے کہ ہم نے پیچھے یہ بات گزارش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک زمین کا کوئی پہلے مالک ہوتا ہے تو جب تک وہ ہے وہ ہوگا، وہ اگر مر بھی جائے تو اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوتی ہے، اس کے غیر کی طرف وہ ملکیت نہیں جاتی۔ کل ارض، ہر وہ زمین، تارک اہلھا، کہ جس کے اہل یعنی جس کے مالک جو اصل زمین کے وہ مالک تھے انہوں نے عمارتہا، اس کی عمارت یعنی مراد کیا، اس کی مرادی ترجمہ کریں گے کہ اس زمین کی آباد کاری کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ زمین مواد ہو گئی، کوئی آ کر اس کو پھر آباد کرتا ہے۔ فَالْمُحْيِي أَحَقُّ بِهَا، اب جب کوئی آ کر اس کو آباد کرے گا تو اس محیی کا، آبادگار کا اس زمین پر حق مالکوں کی نسبت زیادہ ہوگا منہم، ٹھیک؟ لیکن فرماتے ہیں لا بمانا ملکہ لہا بالاحیاء، اس حق کا مطلب یہ نہیں کہ جو کہ اس نے احیاء کیا ہے، آباد کیا ہے، لہذا یہ اس کا مالک بن جائے گا۔ نہ ملکیت کی بات
نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ لما سبقا، چونکہ یہ مسئلہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا کہ انما جرا علیہا ملک مسلم، اس لیے کہ جس مال پر کسی زمانے ایک زمین پر ایک مسلمان کی ملکیت رہی ہے، لا ينتقل عنہ بالموت، وہ مر بھی جائے تو بھی وہ ملکیت اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہوتی ہے، کسی اور کی طرف نہیں جاتی۔ خوب، فَبِتَرْكِ الْأَمَارَةِ، جب مرنے سے غیر وہ وارث کے علاوہ کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہوتی، فَبِتَرْكِ الْأَمَارَةِ، اب یہاں وہ مرا تو نہیں ہے، اس نے صرف اس کی آباد کاری کو ترک کیا ہے، اس میں کوئی کاشتکاری نہیں کرا، دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ فرماتے ہیں الذی عم من الموت، یہ تو موت سے عام ہے، تو بطریق اولا یہاں بھی اس کی ملکیت سے منتقل نہیں۔ جب مرنے سے ملکیت اور کی طرف نہیں جاتی تو خالی آباد کاری چھوڑنے سے کہاں منتقل ہوگی؟ تو پھر احق و بہا کا مطلب کیا ہے جو کہا گیا فالمحیی احق و بہا؟ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے استحقاقہ التصرف فیہا، کہ اس زمین میں تصرف کرنے کا حق مادام قائماً بے عمارتہا، جب تک وہ تیسرا بندہ محجی اس کی آباد کاری میں مصروف ہے، اس کو اس زمین میں تصرف کرنے کا حق اس کے مالکوں کی نسبت زیادہ ہے۔ پھر مالک کو کیا ملے گا؟ فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ، علیہ سے مراد کیا؟ عَلَى الْمُحْيِ، زمین میں کون سی فصل کاشت کرنی ہے، کیا کرنا ہے، اس میں زیادہ حق محیی کو ہوگا، لیکن محیی پر لازم ہوگا کیا؟ تسقھا اے اجرتھا لاربابھا، کہ اس زمین کی اجرت دے گا ارباب ارض کو، جو زمین کے مالک تھے، الذین ترکوا عمارتھا، جنہوں نے اس کی آباد کاری چھوڑ دی تھی، ترک کر دی تھی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب شہید ثانی اس کو دلیلیں دے رہے ہیں کہ یہ جو شہید اول نے دو باتیں بیان فرمائیں، کون سی؟ کہ زمین کسی کی مملوکات تھی، انہوں نے اس کو آباد کرنا چھوڑ دیا، تیسرا بندہ آ کر اس کو کرتا ہے آباد، تو شہید اول نے کیا فرمایا کہ اس زمین میں تصرف پر زیادہ حق ہوگا اس کو جو آباد کرے گا، لیکن دوسری بات یہ بھی کہی کہ یہ آبادگار، یہ محیی جو ارباب ارض تھے ان کو اجرت بھی دے گا۔ دو باتیں کی ہیں نا، اب ان کی دلیل دے رہے ہیں کہ یہ دو حکم، ان کی دلیل کیا ہے، ذرا غور۔ اما عدم خروجها عن ملکہم، جہاں تک ہے یہ بات کہ اگر انہوں نے زمین کو آباد کرنا چھوڑ بھی دیا ہے تو بھی اس سے وہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا ہے نا کہ محیی احیاء سے اس کا مالک نہیں بنے گا۔ فلما تقدم، وہ تو اس لیے کہ ہم نے پیچھے کی عبارت کہی تھی کہ لو جرا علیہ ملک مسلم فہو لہ ولوارثہ بعدہ۔ اما جواز احیائہا، اب آگے دوسری بات کہ جب وہ ہے کسی کی ملکیت میں تو کسی اور کو کیسے حق حاصل ہوگا کہ وہ جائے اور کسی کی زمین کو جا کر آباد کرے؟ جب ملکیت اس کی نہیں ہے، ملکیت کسی اور کی ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا آباد کرنا کیسے جائز ہوگا؟ جواب فرماتے ہیں اما جواز احیائہا مع القیام بالقدرہ، جو یہ کہا ہے شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک محیی اس زمین کا احیاء کر سکتا ہے، اس کو آباد کر سکتا ہے، لیکن جو ارباب ارض ہیں ان کو اجرت دینی ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے فل روایت سلیمان بن خالد وقد سألہ عن الرجل یأتی الارض الخاربۃ، اس نے سوال کیا کہ جناب ایک بندہ ہے جو آتے، جس کو ایک ایسی زمین ہے کہ جو برباد پڑی ہے، خربہ پڑی ہے، وہاں آتا ہے، فیستخرجھا، اس کو اس سے نکالتا ہے۔ مراد کیا؟ یعنی اس زمین کو آباد کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، جیسے پانی کا انتظام کرنا، ٹریکٹر چلانا وغیرہ، یہ سارا کام کرتا ہے۔ وَيَجْرِي أَنْهَارَهَا، اس میں جو نالے کھالے پانی کے تھے ان کو درست کر کے وہ جاری کرتا ہے۔ وَيُعَمِّرُهَا وَيَذْرَعُ، اس کی تعمیر یعنی اس کو آباد کرتا ہے، اس میں
کھیتی باڑی کرتا ہے، فماذا علیہ، جو بندہ یہ ایک برباد زمین کو، ایک بے آباد زمین میں آ کر یہ سارے کام کرتا ہے، امام سے پوچھا فماذا علیہ، جناب اس پر کیا ہوگا، یعنی اس کی کوئی ذمہ داری، کوئی ٹیکس، کوئی فلاں، کوئی چیزیں ہوں گی؟ قال، معصوم نے فرمایا الصدقۃ، فقط صدقہ مراد کیا، یعنی وہی اگر شرائط زکوٰۃ ہوں گی تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، باقی کچھ بھی نہیں۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا، قلت، پھر میں نے کہا ان کانا یعرفو صاحبہا، اگر آپ یعرفو کا محجی کو فعل بنیں گے، یا اگر مجہول پڑھیں تو یعرف صاحب ہوا، یعنی اگر وہ محجی اس زمین کے مالک کو جانتا ہے یا اس زمین کے مالک کو جانا جا سکتا ہے، پھر کیا ہوگا کہ پتہ ہو کہ یہ تو فلاں لوگوں کی زمین ہے۔ قال، امام نے فرمایا فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ، جو صاحب الارض تھا، جو مالک تھا، اس کا حق اس کو ادا کرے۔ تو حق کیا ہوگا؟ یعنی مراد وہی زمین کی اجرت۔ اچھا، ہِیَ ضَالَّةٌ، اب امام نے فرمایا، لطف لینے آگا کہ فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ، جو صاحب الارض تھا اس کا حق اس کو ادا کرے۔ بس یہ روایت دلالت کرتی ہے کس پر؟ علی عدم خروج المواتب عن الملک ایضاً، کہ زمین چاہے بے آباد بھی ہو جائے اور مالک اس کو آباد کرنا چھوڑ بھی دے تو بھی وہ اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لِأَنَّ نَفْسَ الْأَرْضِ حَقُّ صَاحِبِهَا، اس لیے کہ جو خود زمین ہے وہ تو اسی صاحب الارض کا حق ہے، تو لہذا وہ اس کے پاس رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں إِلَّا أَنَّهَا، لیکن ایک مشکل ہے۔ وہ مشکل کیا ہے؟ کہ یہ روایت مقطوعۃ السند ہے، ضعیف ہے، لہٰذا اس سے حکم وجوب کا استنباط کرنا، وجوب پر استدلال کرنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ خوب، شارط فی الدروس اذن المالک فی الاحیاء، دروس میں شہید اول نے ایک اور بات کی ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے کہ زمین کس کی ہے اور اس نے اس زمین کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے تو وہ فرماتے ہیں اگر یہ آباد کرنا چاہتا ہے تو احیاء میں مالک کا اذن شرط ہے۔ یعنی شہید اول نے دروس میں یہ کہا کہ اگر یہ کسی مالک کی بے آباد زمین کو آباد کرنا چاہتا ہے تو اس زمین کے مالک کا اذن شرط ہے، یعنی پہلے اسے اذن لے پھر جا کر آباد کر۔ فَإِن تَعْذَرَا، اگر مالک، یہ تو پتہ ہے کہ فلاں مالک ہیں لیکن مالکوں تک رسائی نہیں ہو سکتی، ان سے اذن نہیں لیا جا سکتا، پھر فرماتے ہیں فالحاکم، پھر حاکم شرعی۔ فَإِن تَعْذَرَا، نہ مالک سے اذن ہو سکتا ہے اور نہ ہی حاکم شرعی سے، زمین بے آباد پڑی ہے، یہ بھی پتہ ہے بھی کسی کی ملکیت لیکن پڑی بے آباد ہے، انہوں نے آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، وہاں پھر فرماتے ہیں جاز الاحیاء بغیر اذن، اس محیی کے لیے، اس آبادگار کے لیے اس زمین کو بغیر تعذر کی صورت میں، بغیر اذن مالک اور بغیر اذن حاکم کے بھی آباد کرنا جائز ہے۔ وَلِلْمَالِكِ حِينَئِذٍ، اور ایسی صورت میں مالک کو کیا ملے گا؟ تسقها، یعنی اس کو وہی اس کی اجرت۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں وَدَلِيلُهُ غَيْرُ وَاضِحٍ، لیکن دروس میں جو نظریہ شہید اول نے دیا ہے ان کی دلیل اس پر کوئی کلیئر نہیں ہے کہ آخر اس حکم پر ان کے پاس دلیل کیا ہے۔ اب الاقوی،
یہ شہید ثانی کا اپنا موقف۔ شہید ثانی کیا فرماتے ہیں؟ میرا نظریہ یہ ہے، الاقوی انہا ان خرجت عن ملکہ جاز احیاؤہا بغیر اجرت۔ توجہ آگا، میرا نظریہ کیا ہے کہ جن مالکوں نے اس زمین کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے، بے آباد پڑی ہے، اگر تو وہ ان کی ملکیت سے ہی خارج ہو گئی ہے، پھر کسی کے لیے بھی جا کر اس کو آباد کرنا بغیر ان کو اجرت دیے جائز ہے، پھر اجرت دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِلَّا لیکن اگر زمین کے بے آباد ہونے کے باوجود بھی وہ مالکوں کی ملکیت میں باقی ہے، امتنع تصرف فیہا، کسی کے لیے بھی اس میں جا کر تصرف کرنا، اس کو آباد کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان کا اذن نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ وقت تقدم ما یعلم منہ خروجها من ملکہ وعدمہ، اور پیچھے بات آئی تھی کہ اگر کسی نے اس کو آباد کر دیا تو آیا آباد کرنے سے پہلے والوں کی ملکیت سے وہ خارج ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر وہ بات دوبارہ یہاں پر بھی آ جائے گی۔ خود نام للامام علیہ السلام تقبیل المملوکہ الممتنع اہلہا من امارتہا بما شاء۔ زمین پڑی ہے، زمین کے مالک بھی ہیں، وہ مالک اس زمین کو آباد نہیں کر رہے، بے آباد ایک عرصے سے زمین پڑی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام علیہ السلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جسے چاہیں وہ زمین اس کے حوالے کر دیں آباد کرنے کے لیے۔ نہیں سمجھے؟ زمین ہے ڈھیر ساری، مالک بھی اس کے موجود ہیں، لیکن وہ اس کو آباد نہیں کرتے۔ کوئی بندہ آباد دوسرے کرنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا اگر وہ ملکیت میں ہے تو پھر ہم تصرف نہیں کر سکتے، لیکن امام علیہ السلام کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کی ملکیتی زمین بھی کسی کو آباد کرنے کے لیے دے سکتے ہیں اگر وہ مالک اس کو آباد نہیں کرتے تو۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ أَنفُسِهِمْ۔ او خطبۃ الغدیر کسی نے تو پڑھا ہی ہوگا، جو کسی نے نہیں پڑھا اس میں یہی تھا نا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ آیا میں تم سے تمہارے نفسوں پر زیادہ اولا ہوں یا میرا امام وقت میرے اوپر مجھ سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے زمین ان کی ہے اور وہ اس کو آباد نہیں کر رہے، تو چونکہ امام حق کے اولویت رکھتے ہیں، بما شاء، جس کو امام چاہے وہ زمین دے دے، جاؤ تم اس کو آباد کرو، پھر امام کو کوئی روکنے والا نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ أَنفُسِهِمْ۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ اب توجہ کے ساتھ میری جان، کچھ زمینیں تھیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں تھا، بے آباد پڑی تھیں۔ کچھ زمینیں تھیں جن کے باقاعدہ مالک تھے لیکن بے آباد پڑی ہیں۔ کچھ زمینیں تھیں یاد ہوگا جو مفتوح عن وطن کا مصداق تھیں کہ لشکر اسلام نے حملہ کیا اور باقاعدہ اپنی طاقت سے بزور بازو ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے جی،
اسی طرح کچھ زمینیں تھیں کہ وہ کافر تھے لیکن طوعاً اپنی مرضی سے وہ اسلام لے آئے، تو ہم نے ان کی زمینوں کا حکم بھی بیان کر دیا۔ اب فرماتے ہیں ایک اور زمین ہے، وہ کون سی؟ ارض الصلح التی بایدی اہل ذمہ، کہ ایک زمین جو صلح کے نتیجے میں، یعنی وہ اہل ذمہ ہیں، کافر ذمی ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی حاکم شرعی، وہ چاہے امام علیہ السلام ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، کوئی بھی جو حاکم شرعی ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ صلح کرتا ہے، اور صلح کرتا ہے کسی زمین پر۔ اچھا کیا؟ توجہ، قد صالح النبی، مثلا وہ کافر ذمی اہل ذمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وقت کے امام علیہ السلام کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور صلح اس بات پر ہوتی ہے کہ ان الارض لہم، کہ یہ زمین انہی کافر ذمی کی ہی ہوگی، اسی کفار ذمی کی ہوگی۔ فَهِيَ لَهُمْ، تو چونکہ صلح اس شرط پر ہوئی تھی کہ زمین ان کے پاس رہے گی، فرماتے ہیں فَهِيَ لَهُمْ، یہ زمین انہی کی ملکیت میں رہے گی۔ کیوں؟ عملاً بمقتضی شرط، چونکہ صلح میں شرط یہ تھی کہ اسلام مسلمان جو ہے وہ ہم سے زمینیں نہیں لیں گے، زمینیں ہمارے پاس رہیں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ وَعَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ مَا دَامُوا، جب تک وہ اہل ذمہ یعنی کافر ذمی رہیں گے تو جزیہ جو امام یا نبی جو وقت کا حاکم شرعی ہوگا، جو مقرر کرے گا، ان کو وہ دینا ہوگا، زمینیں ان کے پاس رہیں گی۔ وَلَوْ أَسْلَمُوا، لیکن اگر وہ کافر ذمی نہیں رہتے بلکہ مسلمان ہو جاتے ہیں، سارت کالارض التی اسلم اہلها علیہا طوعاً، اور جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے اختیار سے مسلمان ہو جاتے ہیں تو جیسے وہ کافر ہونے کے زمانے میں زمینوں کے مالک تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی اسی طرح یہ کافر ذمی بھی اسی طرح پہلے زمین کے وہ مالک تھے صلح میں شرط کی وجہ سے، لیکن اگر یہی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو اب بھی یہ زمین انہی کی ملکیت میں برقرار رہے گی، بغیر عوض، کوئی جزیہ شزیہ بھی اب ان سے نہیں مانگا جائے گا، چونکہ وہ مسلمان جو ہو گئے، جزیہ تو مانگ رہے تھے وہ کافر ہونے کی بنیاد پر، اب وہ ختم ہو گیا۔ لو واقع صلح ابتداء علی الارض للمسلمین، لیکن اگر اہل ذمہ کے ساتھ صلح ہوئی اور صلح اس بات پر ہوئی کہ یہ زمینیں مسلمانوں کی ہوں گی، فرق سمجھ آ گیا نا؟ یعنی اوپر جو صلح ہوئی تھی اہل ذمہ کے ساتھ وہ اس بنیاد پر تھی کہ زمینیں ان کی ہوں گی۔ دوسرا مورد، اگر ان کے ساتھ صلح ہوتی ہے لیکن صلح کی شرط یہ ہے ابتداء علی الارض للمسلمین کہ بھائی یہ زمین کا ارض خیبر، جیسا کہ خیبر کی زمین تھی، فَهِيَ كَالْمَفْتُوحَةِ عَنْوَةً، تو اس کا حکم بھی مفتوح ہے۔ مفتوح انوا کا کیا کہا تھا کہ اس میں تمام مسلمان شریک ہیں، تو اس میں بھی تمام مسلمان شریک ہیں۔ یہ جو قلعہ خیبر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مدینے کے ساتھ ہے۔ خیبر اصل میں بندے کا نام تھا، اس بندے کے نام پر یہ قلعہ تھا۔ خیبر بن طائبہ بن عبیل بن مہلان، یہ ایک بندہ تھا، اس بندے کے نام پر اس قلعہ کا نام تھا جو قلعہ خیبر ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ وہاں پر کان فیہا من الحصون سبعۃ بہذہ الاسامی، یہ صرف ایک کی بات کرتے ہیں نا آپ لوگ، چونکہ نعرے اسی پر لگتے ہیں، 7 قلعے اور بھی تھے، قلعہ نائم، قلعہ قموس، قلعہ کتیبہ، قلعہ شق، قلعہ نطاد، قلعہ وطبہ اور قلعہ سلالم، یہ تھا۔ پھر آگے اس کا پورا قصہ ہے کہ جنگ کیسے ہوئی اور کیا ہوا۔ خوب،
جو زمینیں مفتوح عن وطن ہوں وہ کسی ایک بندے کی ملکیت میں نہیں آتی، ہم نے کہا ہے کہ اس میں سارے مسلمان شریک ہیں۔ اب وہ جو مفتوحہ عن وطن ہیں اس کی جو انکم ہوگی، فرض کرو وہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، گندم چاول ہوتے ہیں تو اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، باغ ہیں تو اس کو الاخر جتنی انکم ہے، آج کل ماشاءاللہ عرب میں تیل نکل آیا تو اربوں ڈالر اس کی انکم ہے، اس کو کیسے استعمال کریں گے؟ یصرف الامام علیہ السلام حاصل الارض المفتوحۃ عن وطن، کہ وہ زمین جو مفتوح عن وطن تھی، المحیات حال الفات، اور جب اس کو لشکر اسلام نے فتح کیا تو اس وقت وہ آباد بھی تھی، تو اس زمین کی جو انکم ہوگی، حاصل الارض یعنی اس زمین کی پوری جو انکم ہوگی، اس کو امام علیہ السلام استعمال فرمائیں گے فی مصالح المسلمین، مسلمانوں کی مصالح میں، ضروریات میں، الغانمین، اب چاہے وہ موقع پر موجود تھے اور جو غنیمت میں حصہ دار تھے، وغیرہم، چاہے وہ غانمین میں یعنی موقع پر نہیں تھے، غنیمت میں ان کا حصہ نہیں تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیسے؟ کسد الثغور، بارڈر ایریا جو ہوتے ہیں کافروں کے ساتھ جو بارڈر لگتے ہیں اس کو مضبوط کرنا ہے، وَمَعُونَةُ الْغَزَاة، یا جو فوجی شودی ہیں ان کی امداد کرنی ہے، وَأَرْضَاكِ الْوَلَاد، یا جو والی ہیں، جو انچارج ہیں، جو مسئول ہیں، ان کو تنخواہیں دینی ہیں، جو بھی کرنا ہے، مراد کل اسلامی دنیا جتنی بھی ہے، بات کسی ایک ملک کی نہیں ہے، اس کی ہو رہی۔ ھذا مع حضور الامام، اچھا یہ تو ہو جائے گا اس صورت میں کہ اگر امام وقت حاضر ہیں اور وہ جو زمینیں ہیں مفتوح عن وطن اس کی جو انکم ہے وہ ساری امام کے ہاتھ میں آتی ہے، تو امام اس کو مصالح مسلمین میں استعمال فرماتے ہیں۔ یہ تو مسئلہ ہو گیا حل، اور اس کی ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، امام معصوم ہوتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو اس نے کہاں استعمال کرنا ہے۔ مسئلہ ہوگا اگلا، اما ما غیبتہ، زمانہ غیبت امام کا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر زمینیں مفتوحہ عن وطن ہیں جو کسی ایک کی ملکیت میں نہیں، اور ادھر امام وقت بھی نہیں ہیں، اب فرماتے ہیں فَمَا كَانَ مِنْهَا بِيَدِ الْجَائِرِ، پوری توجہ آگا، اگر وہ اراضی جو مفتوحہ عن وطن ہیں اگر وہ حاکم ظالم کے ہاتھ میں ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی جو ان کی انکم ہوتی ہے وہ کسی عادل حاکم شرعی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وہ ہے بید الجائر۔ اب یجوز المضی معہ فی حکمہ فیہا، اب چونکہ وہ سلطان جائر، سلطان ظالم کے ہاتھ میں ہیں، اس میں جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے جائر، اس کے ساتھ اس میں چلنا، اقدام کرنا جائز ہے۔ نتیجہ فَيَصِحُّ تَنَاوُلُ الْخَرَاج، اگر وہ وہاں سے ٹیکس لے کے آپ کو دیتا ہے تو اسے لینا بھی جائز، وَالْمُقَاسَمَةُ مِنْهُ، یا اگر وہ وہاں لوگوں سے حصہ لیتا ہے اور پھر حصہ آگے دیتا ہے بذریعہ ہبہ، بذریعہ شراء، بذریعہ استقراء، اور تقسیم کرتا ہے وغیرہ، کہ مما یقتضی ہے حکمہ شرعاً، کہ جس کا حکم شرعی تھا کہ جو بھی لینے جائز سے اگر وہ جنس دیتا ہے تو ہمارے لیے بھی وہ سب لینا جائز ہو۔ وما یمکن استقلال نائب الامام بھی، اور اگر کہیں ایسی صورت ہو
کہ نائب امام یعنی حاکم شرعی کا استقلال ممکن ہو، کیا کہ ایک حاکم شرعی ان کو لے کر ان میں تصرفات کر سکتا ہے، فَأَمْرُهُ إِلَيْهِ، تو پھر اس کا معاملہ اس حاکم شرعی کے ہاتھ میں ہوگا، يَصْرِفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وہ اس کو مصالح مسلمین میں استعمال کرے گا، جیسے اصل جیسے امام نے خود کرنا تھا، تو نائب امام کے لیے اگر استقلال ممکن ہے یعنی حکومت شرعی آ جاتی ہے اور وہ حاکم شرعی ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کرے گا۔ لا یجوز بیعها، یہ پہلے بات آئی تھی، جو زمینیں مفتوحہ عن وطن ہیں، ہم نے کہا کہ کوئی ایک شخص ان کا مالک نہیں ہوتا، نہ کوئی ان کو بیچنے کا حق رکھتا ہے، نہ ان کو کوئی ہبہ کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی وقف۔ کیوں؟ لا بیع الا فی ملک، یہ اس کا مالک تو ہے نہیں۔ وقف بندہ کرتا ہے جس مال کا مالک ہو، یہ کوئی مالک تو ہے نہیں۔ ہیبہ کرتا ہے بندہ اپنے مال کو، میں اپنا موبائل اٹھا کے کسی کو گفٹ کر سکتا ہوں، کسی کا اٹھا کے تو کسی کو گفٹ، تو چونکہ وہ بندہ ایک شخص اس کا مالک نہیں ہے، تمام مسلمان اس میں شریک ہیں، فرماتے ہیں لا یجوز بیعها اے بیع الارض المفتوحۃ عن وطن المحیات حال الفات، توجہ کے ساتھ کہ زمین مفتوحہ عن وطن تھی اور وقت فات وہ آباد بھی تھی، یاد ہے نا ہم نے پیچھے دو حصے کیے تھے کہ یا وہ آباد ہوگی یا غیر آباد، ہم نے کہا تھا عامرھا للمسلمین و غامرھا للامام، یہ اس کی بات ہے کہ جو وقت فات آباد بھی تھی لیکن مفتوحہ عن وطن ہے، اس کی بیع یعنی کوئی ایک بندہ اس کو بیچ بھی نہیں سکتا، کیوں؟ لِأَنَّهَا لِلْمُسْلِمِينَ قَاطِبَةً، اس لیے کہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، جو اس وقت جتنے مسلمان بھی دنیا میں موجود ہوں گے سب کا اس پر حق ہے۔ وَمَنْ يَتَجَدَّدْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو ان کے بعد آتے رہیں گے، اب ظاہر ہے اس زمانے مسلمان اور تھے، اب ہم کو 20ویں 25ویں نسل آ گئے ہیں، یہ بھی ان کا بھی اسی طرح ان پر حق ہے، تمام مسلمانوں کی ہے، لیکن لا بمعنی ملک رقبہ، مسلمانوں کی یوں نہیں کہ ہر بندہ اس کے ایک ایک ٹکڑے کا یا حصے کا مالک ہے، مالک کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے صرف حاصلہ فی مصالح، یعنی اس کی جو انکم ہوگی وہ ساری مسلمانوں کی مصالح میں استعمال کی جائے گی۔ وَلَا هِبَتُهَا، یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی ایک بندہ اٹھے اور کہے کہ میں 100 کنال زمین فلاں کو گفٹ کرتا ہوں، ہبہ کرتا ہوں، نہ۔ وَلَا وَقْفُهَا، ایک اٹھے اور کہے کہ میں اس میں سے اتنی زمین جو مفتوحہ عن وطن ہے، وقف بھی کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا نَقْلُهَا بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ الْمُمَلَّكَةِ، یعنی خلاصہ کوئی ایک بندہ اس مفتوحہ عن وطن کو دوسرے کی طرف نقل نہیں کر سکتا اس انداز میں کہ یہ اس کو اس کا مالک بنا رہا ہو، نہ۔ کیوں؟ لماذا کرنا ہو من اللہ، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے وہی بات پیچھے بتا دی ہے، ہم نے کیا بتایا؟ کیونکہ یہ للمسلمین قاطبتاً، یہ تمام مسلمانوں کی ہے، اور کی ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی مصالح میں استعمال ہوتا ہے، جو جس زمانے موجود ہیں اس زمانے میں وہ جائیں گے، پھر اگلی صدی میں جو آئیں گے، پھر تا روزے قیامت۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔